تبارک و تعالی جل جلالہ اما نوالہ اعظم شانہ اتم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، جس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ جمادی الاخری جمادی الثانی شریف کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے۔ 27 تاریخ ہے چاند کی آج، اور چوتھا جمعہ ہے ہمارا حضور خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، جانشین مصطفیٰ، مزار یارو غار مزار حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، آپ کے تذکار مبارک کرتے ہوئے آج چوتھا جمعہ ہے۔ سابقہ جمعۃ المبارک کو ہم نے حضور یار غار مزار آپ کے حوالے سے، آپ کے یوم وصال کے حوالے سے چند ایک معروضات گوش گزار کیں۔ اس سے قبل احادیث مبارکہ سے جو عظمت و شان مختصراً عرض کی گئی، پھر اس سے پہلے قرآن عزیز کی آیات طیبات کی روشنی میں حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج کے مختصر سے وقت میں ہم اس عظمت والی ہستی کے اوصاف کریمہ، آپ کی اوصاف، آپ کی سیرت طیبہ، جو کہ ہر بندہ مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے اور راہ نجات کی حیثیت رکھتی ہے، اس حوالے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کے چند پہلو، مثلاً حرام سے اجتناب اسوہ صدیقی کی روشنی میں، اسی طرح جو ہے مسلمانوں پر شفقت و رحمت اسوہ صدیقی کی روشنی میں، اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ معافی مانگنا اسوہ صدیقی کی روشنی میں، اور چوتھے نمبر پر سب سے بڑی دانائی جو ہے، بڑی عقل مندی اسوہ صدیقی کی روشنی میں۔ یہ چار آپ کی سیرت طیبہ کے پہلو گوش گزار کرنے کی چیدہ سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ صحیح معنوں میں حق سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل وعلا، بڑی قابل غور بات ہے، اللہ جسے نوازنا چاہتا ہے، اللہ پاک جسے نوازنا چاہتا ہے، پھر اسے اچھے اچھے اوصاف اور اخلاق حمیدہ عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے جیسے اللہ کی نوازشات کا سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ویسے ویسے اخلاق اور اوصاف میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو تمہارے درمیان تمہارے مالوں کو تقسیم فرماتا ہے اور تقدیر میں لکھا جاتا ہے، یعنی مال کی تقسیم، اس کو اتنا مال ملے گا، اور پھر وہ تقدیر میں لکھا جاتا ہے، تو فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی بندے کے اخلاق اور اس کے اعمال کو بھی تقسیم فرماتا ہے اور تقدیر میں لکھ لیتا ہے۔ جیسے مال تقسیم ہوتا ہے، ایسے اعمال اور اخلاق بھی تقسیم ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ بڑی قابل غور بات ہے، حدیث پاک میں ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کا مال اللہ
اپنے بندوں کو بھی عطا کرتا ہے، اپنے ماننے والوں کو بھی عطا کرتا ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے کافر ہیں، کتنے دشمن خدا ہیں، کتنے ملحد ہیں، اللہ کی ذات کا اور اللہ کے جو ہے وہ وجود کا ہی انکار کرتے ہیں، ملحد ہیں، لیکن اللہ نے انہیں بڑا عطا فرمایا ہے۔ یقیناً مسلمانوں سے دشمنان خدا جو ہیں وہ زیادہ امیر ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے دنیا کا مال، اور اپنے دشمنوں کو بھی جو اس سے نہیں پیار کرتے انہیں بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ دین اسے ہی عطا کرتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ یعنی مال دنیا تو کسے باشد، کوئی بھی ہو، اپنا ہو پرایا ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، کلمہ پڑھے نہ پڑھے، اللہ سب کو دیتا ہے۔ لیکن جب دین کی بات آ جائے تو فرمایا دین اللہ اسے ہی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور بلا شبہ اللہ اور جس کو دین دے دے اس سے محبت بھی فرماتا ہے اور اسے کمال بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں غور فرمائیں اس حدیث پاک کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دین، اخلاق، اوصاف حمیدہ عطا فرمائے، اور نبیوں کے بعد جس کو سب سے زیادہ اخلاق، اوصاف اور اخلاق حمیدہ اور وصف کا، اوصاف حمیدہ کے اوصاف کا پیکر بنایا، اس ذات کا نام جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یعنی نبیوں کے بعد اللہ نے جس کو اوصاف حمیدہ، کمالات اور یہ ساری صفتیں عطا فرمائیں، وہ خلیفہ بلا فصل ہیں، وہ خلیفۃ الرسول ہیں، وہ جانشین مصطفیٰ ہیں، وہ یار مزار و غار ہیں، حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اب یہاں سے یہ جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے سورۃ نور کی آیت نمبر 22، اس میں اللہ نے آپ کو فضیلت والا فرمایا ہے۔ آج لوگ فضیلت کے معاملے میں، یعنی درجے کے معاملے میں 14 صدیاں بعد یہ کہتے ہوئے آج کے کچھ سید، سارے سید نہیں، کچھ سید کہتے ہیں ہمارے ابا جی علی پاک جو ہیں وہ سب سے افضل ہیں۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ ہم ان 1400 سال بعد سیدوں کی مانیں یا حیدر کرار کی مانیں، اور حیدر کرار سے بڑھ کر رب العالمین کی مانیں، اور جن کی فضیلت کو اللہ نے بیان فرمایا اور ان کو اولو الفضل کا لقب دے کے پکارا۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے فرمایا کہ وَلَا يَأْتَلِ اولو الفضل مِنْكُمْ، کہ جو صاحب فضل ہیں، صاحب فضیلت ہیں، وہ قسم نہ کھائیں، وہ قسم نہ کھائیں۔ کس بات پر؟ کہ ہم نہیں دیں گے غریبوں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ جنہوں نے ہجرت کی ہے ان کو۔ اللہ فرماتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اللہ فرماتا ہے کہ معاف کر دو، معاف کر دو اور درگزر کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہاری بخشش فرما لے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں یہ آیت حضرت صدیق اکبر کے شان میں نازل ہوئی۔ اب یہ لمبی بات ہے کہ یہ کیوں نازل ہوئی، لیکن یہ آپ کے خالازاد تھے حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ غریب تھے، ماڑے تھے، تو ان کی کفالت آپ فرمایا کرتے تھے، یعنی ان کا خرچہ آپ نے اٹھایا ہوا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
صاحبزادی صدیقہ پاک کے بارے میں منافقین نے جو تہمت لگائی، تو یہ ان کے جو ہیں وہ خیالات میں شامل ہو گئے اور ان کی طرفداری انہوں نے کی، تو حضرت صدیق پاک کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا اور میں تیرا خرچہ نہیں چکنا، بس میں نے تیرے بڑے پرورش کی، ناز کیا، اور تو نے میری ہی بیٹی اپنے رشتہ دار پر تو نے یہ تہمت لگانے والوں کا ساتھ دیا، میں اس کو نہیں دوں گا، اب کے بعد خرچہ بند۔ اللہ نے فرمایا نہیں صدیق، تو بڑا فضیلت والا ہے، قسم نہ کھا، قسم نہ کھا۔ یہ اللہ فرماتے ہیں اولو الفضل لوگ جو ہیں یہ فضیلت والے لوگ ہیں، اس بات پہ قسم نہ کھاؤ کہ ہم نہیں دیں گے، معاف کر دو، درگزر کرو، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ ابو بکر تو بھی معاف کر دے، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو نہیں چاہتا، اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اللہ بخش دے، اور اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو یہ آیت طیبہ آپ کی شان میں نازل ہوئی، اور اللہ نے آپ کو اولو الفضل کہہ کے پکارا اور فرمایا صدیق قسم نہیں کھانی۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ ان کے مداح نبی ان کا ثنا گو اللہ، ان کے مداح نبی ثنا، مداح نبی اور ان کا ثنا گو اللہ، حق اولو الفضل کہے اور پیغمبر صدیق ان کو کہے، اللہ ان کو اولو الفضل فرمائے اور حضور فرمائے یہ میرا صدیق ہے۔ کیسی شان ہے صحابہ اکرام میں، یہ صرف سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ مقام و شان حاصل ہے کہ آپ اولو الفضل ہیں اور اللہ نے آپ کو فضیلت والا قرار دیا، اور آپ صدیق ہیں، یہ نبیوں کے تاجدار نے آپ کو لقب عطا فرمایا جی۔ تو اس واسطے سارے صحابہ کا امام جو ہے اہل سنت کے نزدیک، جو اہل سنت ہیں ان کے نزدیک، ہاں جی بالکل، آپ کسی پیر صاحب کو یہ بھی دیکھ کے آپ کو یرغمال نہ بنا لے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنی طرف نہ کر لے کوئی پیر صاحب، ہیں جی یار یہ سید زادہ ہے، دیکھو یہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا آستانہ ہے اس کا، نہیں، اس بات کو نہیں دیکھنا، ہم نے دیکھنا ہے اللہ کے فرمان کو، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو، اور پھر سب سے بڑھ کر جناب علی اس معاملے میں حیدر کرار کے فرمان کو۔ جب حیدر کرار کہتے ہیں کہ اگر کسی نے مجھے ان سے افضل کہا، نبی سے افضل کہا، اور ابو بکر و عمر سے مجھے افضل کہا، تو میں حد مفتری قائم کروں گا، یعنی اسے 80 کوڑے ماروں گا لمبا ڈال کے۔ مولا علی فرماتے ہیں میں اسے 80 کوڑے ماروں گا جو مجھے کہے کہ تجھ سے افضل ہے ابو بکر، تجھ سے افضل نہیں ہے ابو بکر، تو افضل ہے ابو بکر سے۔ تو یہ حضرت حیدر کرار کا قول ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال گرامی قدر احباب، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوصاف کے حوالے سے جو ہماری زندگی میں عملی اعتبار سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، سب سے پہلا حرام سے اجتناب کرنا اسوہ صدیقی کی روشنی میں، یہ ذہن نشین رہے گا تو انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ جو غذا ہوتی ہے نا، غذا انسان لیتا ہے، غذا جسم کے لیے اگر اچھی اور معیاری نہ ہو تو جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روح کے لیے غذا ہوتی ہے، روحانی غذا بھی ہوتی ہے، جیسے جسمانی غذا ہے ایسے روحانی غذا بھی ہوتی ہے، اور روحانی غذا کی طرف یقیناً آج کے اس دور میں بہت کم لوگ ہیں جن کی توجہ ہوتی ہے، زیادہ لوگوں کی توجہ الا ماشاءاللہ کھانے پینے کی طرف ہی ہوتی ہے کہ جسم کی غذا ہو، روح کی غذا کا اہتمام آج لوگ بہت کم کرتے ہیں۔ تو روحانی طور پہ بیماری جو ہوتی ہے، ان بیماریوں میں سب سے خطرناک روحانی بیماری حرام ہے۔ اگر بندہ حرام کا استعمال کرے تو روح جو ہے اس سے توڑ پھوڑ کا شکار اور برباد ہو جاتی ہے، روحانی طور پہ بندہ ختم ہو جاتا ہے اگر بندہ حرام سے نہ بچے تو۔
تو گرامی قدر احباب آپ کتنا اہتمام فرمایا کرتے تھے. اختصاراً میں عرض کروں، آپ کے غلام تھے تو انہوں نے کوئی کھانے والی چیز آپ کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نے کہا کہ جناب یہ حلال مال سے ہے، آپ کھا لیں. تو آپ نے تناول فرمایا، ایک لقمہ کھا لیا. اب بعد میں اس نے بتایا، اس نے کہا حضور یہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے دور جاہلیت میں کہانت کہی تھی، کسی کے لیے کہانت کہی تھی. کہانت ہوتی کیا ہے یہ بھی ذہن نشین رہے. کہانت کہتے ہیں ہمارے اس جدید دور میں ہاتھ کی لکیریں دیکھنا، ہاتھ کی لکیریں دیکھنا، جن کو ہم اس زمانے میں کاہن کہتے تھے، اس زمانے میں نجومی کہتے ہیں. نجومی کہتے ہیں ہاتھ کی لکیریں دیکھنا. اے تیری لکیر ادھر جا رہی تھے، ادھر جا رہی ہے، تیرے اے ہو جائے گا ہو جائے گا، یعنی کل کی بات بتانا، ہاتھ کی لکیر دیکھنا، اور پھر جو ہے وہ فال نکالنا، اور پھر اپنے طرف سے تکے لگا کے تیرے ساتھ یہ ہوگا، تیرے ساتھ وہ ہوگا. یہ اس کو کہانت کہتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں نجومی حضرات ستاروں کی چال ڈال کہتے ہیں کہ ستارہ تیرا خراب ہے. اب تو حال یہ ہے کہ نجومی ایسے نکل آئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں تیری طبیعت کے موافق یہ پتھر ہے اور یہ پتھر تیری طبیعت کے موافق نہیں. یہ ایسے ہی ہے، قرآن و سنت میں اس کا کوئی لنک، کوئی تصور ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی برج جو ہیں یہ ثابت ہیں، 12 برج وہ تو ثابت ہیں، لیکن یہ جو ہیں نجومی حضرات جو یہ کہانت والے، ان کو پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا، یعنی اپنے طور پہ ہی لوگوں کو تقدیریں بدلنے والے اور نمبر نکالنے والے ہیں. جی بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ فٹ پاتھ پہ اور پرانڈو پہ بندہ آیا جی نمبر لا دیو. میں کہا جی یہی نمبر لا سکتا تھے، یہ تھے بچارا کیوں پیا تھے. مطلب کیسے لوگ بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ نمبر لگوانے کے لیے اور جناب علی اپنی تقدیر کا معاملہ حل کروانے کے لیے اور اپنے مسائل کے حل کے لیے ایسے بندوں کے پاس جاتے ہیں اور جو اپنے آپ کا بھی وہ گزارا نہیں کر سکتے، وہ تیرا کیا کریں گے. ہم نے دیکھا ہے نا پہلے زمانے میں، ابھی تو پتہ نہیں. پاٹی دربار وہ طوطے والے بیٹھے ہوتے تھے باہر، دادا صاحب کے باہر پنجرے میں طوطے لے کے لیا بھائی، اور طوطے کو باہر نکالا، فائل نکالی، لو جی یہ ہوگا تیرے ساتھ وہ ہوگا. میں کہ اللہ یہ 10-5 روپے واسطے یا 50 روپے واسطے یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہی تیری تقدیر نکالے گا، یہی تجھے بتائے گا. تو یہ خود بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے. تجھے حیا آنی چاہیے، عقل آنی چاہیے کہ جو بندہ خود پریشان حال ہے وہ تیری پریشانی کیسے حل کر سکتا. تو یہ فال نکالنا، یہ ہاتھ دکھانا، اے دیکھی ذرا ہاتھ میرا لکیراں کی چیک کری ہے، تیرے مقدر میں اتنی شادیاں ہیں. وہ ساری عمر بیچارے نو ایک بھی نہیں لبدی، وہ کہندا 2 شادیاں ہیں. وہ گل کرنے والی عجیب بات ہے. تو ہاتھ کی لکیریں، ستاروں کا ہیر پھیر، علم نجوم، یہ ستاروں کے بارے، یہ ساری جو ہے وہ واہیات باتیں، ان کی کوئی شریعت مطہرہ سے دور سے بھی کوئی تعلق نہیں. تو بہرحال میں عرض کروں، اس نے کہا کہ حضور میں نے پرانے دور جاہلیت میں کہانت کہی تھی کسی کے لیے، تو آج وہ بندہ ملا ہے تو اس نے مجھے پیسے دیے ہیں، تو میں نے ان پیسوں سے یہ چیز خرید کے آپ کی بارگاہ میں پیش کی. آپ نے فرمایا او ہو یہ تو حرام تھی میرے لیے، حرام تھی. آپ نے کوشش کی اس کو باہر نکالیں، الٹی کے ذریعے کہیں کرنے کا ارادہ فرمایا، لیکن نہ ہوا. پھر کسی نے کہا حضور آپ پانی ذرا رج کے پئیں. تو آپ نے پانی پیا تو جو بھی معدے میں تھا وہ سارے کا سارا باہر آ گیا. آپ نے شکر ادا کیا اللہ کا. اور کسی نے کہا ایک لقمے کے لیے آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا، ایک لقمے کے لیے جان کو خطرے میں ڈالا. بڑی قابل غور بات ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یہ ایک لقمہ ہے، اگر میری جان بھی چلی جاتی تو تب بھی میں اس کو نکال کے چھوڑتا. یعنی حرام سے بچنا اور تقوی کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہونا، یہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہی حصہ ہے. تو گرامی قدر احباب، حضرت تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اور صحابی رسول فرماتے ہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت تاجدار صداقت ہی روایت نقل کرتے ہیں، میں نے حضور سے سنا ہے جس گوشت کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہو وہ جہنم سے قریب تر ہے، وہ جہنم کے قریب تر ہے جو گوشت حرام کے مال سے بنا ہوا ہو۔ یعنی جس جناب علی اولاد کی پرورش حرام مال سے کی گئی وہ جہنم کے قریب ہے۔ تو مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس لقمے کی وجہ سے میرا خون یا میرا جسم پرورش نہ پائے، میں نے اس لیے نکال دیا ہے۔ تو یہ ہیں تاجدار صداقت، حرام سے بچنا، اجتناب کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو گرامی قدر احباب، آج کے اس دور میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، بجائے اس کے کہ بندہ کہے کہ بس مال آنا چاہیے، جی آج کی یہ سوچ ہے، آج کی یہ فکر ہے، آج کی یہ لینگویج ہے ہر بندے کی، مال آنا چاہیے جی میں بھی آوے بھائی ہے گی، تو مال آنا چاہیے تو پھر آپ خود ہی اندازہ لگائیں، اگر حرام طریقے سے ہے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ حرام طریقے سے کمایا ہوا مال گرامی قدر احباب دنیا میں بھی نقصان دہ ہے، آخرت میں بھی نقصان دہ ہے، اور مرنے کے بعد بھی نقصان دہ ہے۔ حرام مال آج کے دور میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ بندہ خیال کرے کون کون سا حرام کام ہے، کون کون سا حرام مال ہے۔ کسی کا حق مارنا، بہنوں کا حق نہ دینا، ماڑے بندے کی زمین پہ قبضہ کر لینا، کسی کو دبا کے اس کا مال جو ہے وہ دبا لینا، کسی سے پیسے لے کے اور پھر کہنا لے بھی لے سکنا تو لے لے، یہ سارے حرام طریقے ہیں۔ اور کسی کو بغیر کسی جناب علی وجہ سے تنگ کر کے اور پھر جو سودا بیچنے والا جو ہے وہ بہت زیادہ مال بیچنے کی لالچ میں قسمیں کھا کے بیچتا ہے، یہ بھی حرام طریقہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب، آج کے اس دور میں کوشش اگر بندہ کرے تو بچ سکتا ہے، ورنہ حدیث پاک میں ہے تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی نقصان ہے اس کے لیے کہ وہ جہنم کے قریب ہے، اور مرنے کے بعد بھی اس کے لیے نقصان ہے کہ وہ حرام مال چھوڑ کے جائے گا، جب تک پچھلے استعمال کریں گے اس کی قبر کا عذاب ہے۔ تو یہ کیا ضرورت ہے؟ آئیں گرامی قدر احباب، حرام سے بچنا، یہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے یہ کر کے دکھایا، اور یہ اسوہ صدیقی ہے کہ آپ نے ایک لقمہ بھی حرام کا ہے تو اس کو کس اہتمام سے اپنے معدے سے نکالا، کہا نہیں حرام کا ایک لقمہ بھی میرے لیے جائز نہیں۔ یہ تقوی ہے کمال درجے کا۔ گرامی قدر احباب، اسی طرح مسلمانوں پر شفقت و رحمت اسوہ صدیقی کی روشنی میں ہے جی، کائنات عالم میں امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں اس کائنات میں میرا ابو بکر میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحمت و شفقت والا ہے۔ اس امت میں یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے، میری ساری امت کے لیے میرا ابو بکر، فرمایا کہ اس امت میں سب سے زیادہ رحمت و شفقت والا ہے۔ تو کیا اس رحمت و شفقت کا اندازہ نہیں بندہ لگا سکتا کہ جس نے کئی مرتبہ مسلمانوں کے لیے، اس امت کے لیے سارا مال اپنے گھر کا لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ شفقت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پر انوار کے بعد اس امت کو سنبھالا دیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد آپ نے اپنی خلافت کا جب آغاز کیا تو معمولی سا اعزازیہ، معمولی سی تنخواہ پر آپ نے گزارا کیا، اور وصال سے پہلے جتنی تنخواہ لی تھی وہ ساری کی ساری اس سے زیادہ بیت المال میں جمع کروا دی۔ یہ رحمت نہیں تھی اس امت کے لیے کہ تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح شفقت فرمائی کہ حالانکہ آپ ریاست کے ایک خلیفہ تھے، امیر المومنین ہونے کے باوجود غریبوں، مسکینوں
اور ناداروں کے اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے کام کیا کرتے تھے جی۔ تو یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ کس کس کا آپ نے غریب کا کام کیا۔ تو یہ آپ امت کے لیے شفقت و رحمت، اور شفقت و رحمت کا مادہ اور شفقت و رحمت، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ابو بکر اس امت کے لیے شفقت و رحمت میں سب سے آگے ہے۔ آئیں اس کے بعد یہ خیر خواہی کا جذبہ، گرامی قدر احباب، خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں رحم کرنے والوں پر رحمان رحمت کرتا ہے۔ اور یہ آپ نے سنا ہے، یہ حدیث پاک ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایسے حدیث پاک کا حصہ ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحمت کرے گا۔ گرامی قدر احباب، آئیں اب تیسرا اسوہ صدیقی کا پہلو معافی مانگنے کے حوالے سے، معافی مانگنے کے حوالے سے بڑی قابل غور بات ہے۔ بندہ یہ کہے کہ میں بڑا اعلیٰ سٹیٹس والا ہوں، میرے پاس بڑا مال ہے اور میں یہ ہوں، میں اس سے معافی مانگوں، میں اس سے معذرت کروں، یہ ہوتا ہے ہمارے اس زمانے میں ہے کہ میں اس سے معافی مانگوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے یا مجھ سے یہ کم تر ہے اور یہ غریب ہے، یہ مسکین ہے، میں اس سے معذرت کروں، میں اس سے سوری کروں جی، یہ ہوتا ہے اس زمانے میں۔ لیکن آئیں دیکھیں صدیق اکبر کی سیرت طیبہ، امیر المومنین، افضل البشر بعد الانبیاء، اتنی عظمت، اتنا مقام و مرتبہ، لیکن عاجزی کتنی ہے آپ اندازہ لگائیں، اندازہ لگائیں معافی مانگنے کے حوالے سے۔ سیدنا حضرت ابو فراس ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلہ بنو اسلم سے تھے۔ حضرت ابو فراس کا کوئی معاملہ ہو گیا تھا تاجدار صداقت کے ساتھ، کوئی ویسے ہی باتوں باتوں میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ کوئی سخت جملہ کہہ دیا، کوئی بات سخت کہہ دی، ارشاد فرما دی اس کے بارے میں، صحابی رسول کے بارے میں۔ اب وہ چپ کر گئے، تو تھوڑی دیر بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو احساس ہوا، آپ نے فرمایا میں نے تجھے یہ نہیں کہنا تھا، مجھے نہیں یہ جملہ کہنا چاہیے تھا، اب ایسا کر تو بھی ایسے ہی مجھے کہہ جیسے میں نے تجھے کہا، جو لفظ میں نے تیری ذات کے لیے استعمال کیا تو بھی کر۔ اس نے کہا نہیں اللہ علیہ تہاڈی تے شان ہی بڑی ہے، تمہارا مقام ہی بہت ہے، آپ کی عظمت میں جانتا ہوں، میں نے سرکار سے سنا، میں نہیں یہ لفظ کہوں گا آگے بارے میں۔ سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہہ دے، اچھی بات ہے، بدلہ ہو جائے، قصاص ہو جائے، میں نے تجھے کہا تو مجھے کہہ دے، گل ختم۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کی عزت بڑی ہے، آپ کی شان بڑی ہے، آپ کا مقام بڑا ہے، میں نہیں کہہ سکتا، آپ نے کہہ دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہنا ہی کہ چلیے حضور کو، اگر کہتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو چلتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے کہنا تو نہیں ہے، آپ حضور کی بارگاہ میں چلیں۔ تو اب حضرت تاجدار صداقت آگے آگے اور حضرت ابو فراس ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، معذرت خواہانہ انداز میں، معافی کے انداز میں وہ پیچھے پیچھے چل رہے، حالانکہ انہوں نے کچھ کہا بھی نہیں، لیکن معافی کے انداز میں۔ تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگوں نے، قبیلہ بنو اسلم کے لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یار تو کچھ کیا بھی نہیں تے تو ہے جی چلنا پیا تے تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ان کی غلطی ہے۔ قربان جائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ نہیں فرمائی، آپ چل رہے ہیں۔ تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھا، قبیلے کے کچھ لوگ، انہوں نے کہا یار تیرا تو قصور بھی کوئی نہیں، تو پریشان بھی تو ہے، اور حضور کی بارگاہ میں مسئلہ کھڑا بھی ہو گیا تو ذمہ دار ہی نہیں ہے۔ قربان جائیں انہوں نے قبیلے والوں کو کہا اتدرون ھذا، جانتے ہو یہ بندہ کون ہے؟ ھذا ابو بکر، ھذا ابو بکر، یہ ابو بکر صدیق ہیں، ھذا ثانی اثنین، ھذا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، یہ وہ ہستی ہیں تم جانتے ہو،
اور یہ سب سے بوڑھا سفید بالوں والا مسلمان ہے، پہلا مسلمان ہے، تم جانتے ہو یہ وہ ہے۔ اگر یہ دیکھ لیں پیچھے میرے قبیلے والے میری حمایت میں آ رہے ہیں اور یہ ناراض ہو گئے اور حضور کی بارگاہ میں چلے گئے اور سرکار نے دیکھا یہ ناراض ہیں اور ان کو دیکھ کے حضور ناراض ہو گئے اور ان دونوں کی وجہ سے اللہ ناراض ہو گیا تو پھر میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ کیسی بات ہے۔ انہوں نے کہا چلو چلو تسی چلو، یہ ہمارا معاملہ ہے، آپ چلے جائیں۔ قبیلے والوں کو بھیج دیا اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بڑی قابل غور بات ہے، یعنی معذرت کی بات ہے، معافی کی بات ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق نے سارا قصہ سنایا، حضور میں نے اس کو کہا ہے کہ میں نے یہ لفظ کہا ہے، مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، تو بھی کہہ دے۔ تو سرکار نے پوچھا ربیہ ایسی ہی بات ہے؟ حضور ایسی ہی بات ہے۔ تو تم نے کیا کہا؟ میں نے کہا جی میں تو نہیں کہوں گا، میں نے نہیں کہنا، آپ کی شان بڑی ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے اچھا کیا ہے، تو نے اچھا کیا ہے، تو نے ان کے بارے میں یہ لفظ نہیں کہا۔ تو حضور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ کہہ دے، یہ کہہ دے یا ابا بکر غفر اللہ لک، اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرمائے۔ یہ بدلہ ہی لینا ہے تو یہ کہہ دے ابو بکر اللہ تیری بخشش فرمائے۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا تو حدیث پاک میں ہے، یہ ہلیۃ الاولیاء میں، کہ حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے جب آپ جا رہے تھے، کہ یہ ایسا معاملہ ہے۔ اب یہاں سے یہ بات ذہن نشین رہے، معافی مانگنے کے حوالے سے بندے کو اپنا وقار، اپنا سٹیٹس اور اپنی ذات نہیں دیکھنی چاہیے۔ یہ اسوہ صدیقی کی روشنی میں آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری یہ شان ہے، کہا کہ نہیں بھی میں نے جو تجھے کہا تو بھی کہہ دے۔ جی یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ گرامی قدر احباب ضرورت ہے۔ اب اس حدیث پاک سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے بزرگوں کا ادب و احترام، بزرگوں کا ادب کرنا چاہیے، اور صحابی رسول نے بزرگوں کا ادب کیا اور اللہ نے اجر عطا فرمایا ہے جی۔ اور پھر دوسرا یہ کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے، خطا ہو جائے تو پھر اس کو اچھالنا نہیں چاہیے بلکہ معذرت کر لینی چاہیے۔ بندہ سٹیٹس والا ہو اگر معافی مانگ لے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ معذرت کر لو، معافی مانگ لو۔ اگر معافی مانگنے سے تیری عزت میں کمی آتی ہے تو میں محمد قیامت والے دن تجھے عزت عطا کر دوں گا معافی مانگنے میں، لیکن نہیں نا، نک نہیں دیندا جناب علی آج کے دور میں تو میں دے کولو معافی منگا، میں اس سے معذرت کروں، یہ چھوٹا ہے، یہ ذات کا یہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، میں ایسا ہوں تو میں اس سے سوری کر لوں، نہیں۔ یہ اسوہ صدیقی کی روشنی میں نے عرض کر دیا۔ گرامی قدر احباب کہ معافی مانگنا ہے اور کسی کا دل رکھنا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھنا کہ میں ہوں، یہ ہوں، فلاں ہوں، فلاں نہیں۔ اگر درجہ حاصل کرنا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ سیرت طیبہ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور گرامی قدر احباب چوتھا اور آخری نمبر پر یہ ہے کہ سب سے بڑی دانائی اسوہ صدیقی کی روشنی میں عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، سمجھداری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اگر بندہ عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرے تو دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے، عقل کا استعمال نہ کرے تو دنیا و آخرت برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو گرامی قدر احباب عقل کے حوالے سے اب اگر کوئی بندہ یہ خیال کرے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ عقل مند کون ہے تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، فرمایا کہ نصیحت قبول عقل والے ہی کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نصیحت جو ہے وہ صرف عقل مند ہی قبول کرتے ہیں، بے وقوف بے عقل بندہ نصیحت قبول نہیں کرتا۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں یہ ارشاد فرمایا اور کمال کا ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ یار یہ پتہ چل جائے کہ میں عقل مند ہوں یا بیوقوف ہوں، جی میں سمجھدار ہوں یا نہ سمجھ ہوں، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان جو ہے وہ سنن کبریٰ شریف میں موجود ہے۔ آپ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، تقوی اختیار کرے یعنی اللہ رسول کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔
اور فرمایا سب سے بے وقوف وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے۔ اللہ رسول کی فرما برداری کرنا یہ عقل مندی ہے، یہ دنیا و آخرت میں کامیابی ہے، اور اللہ رسول کی نافرمانی جو ہے یہ دنیا و آخرت کے لیے نقصان کا جناب علی یہ ذمہ ہے۔ تو گرامی قدر احباب آئیں دیکھیں عقل مندی کا مظاہرہ، آخری بات ہے عقل مندی کا مظاہرہ۔ حضور سیدی داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب شریف میں لکھا ہے فرما برداری جو ہے، اطاعت جو ہے، اس کا کتنا فائدہ ہے، کتنا اجر ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ابو الحسن محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ یہ مرید ہیں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور یہ ان کا اور حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ہی زمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک ہی زمانہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ فرما برداری کی مثال حضور سیدی داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت یہ محمد بن اسماعیل کا آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا، وقت اجل آ گیا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ گئے اور نزاع کا عالم طاری ہوا، تو آپ نے آنکھیں کھولیں اور آپ کے سامنے اسرائیل علیہ السلام تھے، تو آپ نے کہا یار تو بھی اللہ کا بندہ ہے، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، تیرا کام ہے جان نکالنا اور تو اللہ کا حکم پورا کرے گا اور آ گیا کر کے ہی جائے گا، لیکن بات سن میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، دیکھ نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے، میں مغرب کی نماز پڑھ لوں پھر میری جان نکال لینا، میں بھی اس کا بندہ ہوں، میں بھی اس کی حکم کی تابع داری کرنا چاہتا ہوں اور تو کرے گا ہی۔ گرامی قدر احباب یہاں سے یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت آ جاتی ہے تو فرشتہ ایک منٹ بھی ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں کرتا، فوراً جان نکال لیتا ہے۔ لیکن یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نماز کی اجازت دے دے، اتنا ٹائم دے کہ میں نماز مغرب ادا کر لوں۔ گرامی قدر احباب حضور سید داتا صاحب فرماتے ہیں اجازت ملی ہے اللہ کی طرف سے تو تب بھی اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، اجازت مل گئی، اللہ نے فرمایا اسرائیل تو حکم پورا کرنے آیا ہے تو میرا فرما بردار بندہ ہے، اسے بھی نماز پڑھی لینے دے۔ وضو کیا، نماز مغرب ادا فرمائی، نماز مغرب کے بعد جان نکل گئی، کف سے انسری سے پرواز کر گئی روح، اور مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ جناب کیسا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا شکر ہے تمہاری دنیا سے میری جان تو چھوٹ گئی، تمہاری دنیا سے میری جان چھوٹ گئی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اس سے پتہ چلا گرامی قدر احباب فرما برداری کا اللہ صلہ عطا فرمانا چاہے تو آخری وقت میں بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو فرما برداری گرامی قدر احباب یہ عقل مندی کی نشانی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ عقل مند وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تابع داری کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات اپنی اور اپنے محبوب کی سچی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔